انڈیا پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے جی افغانستان کو. یہ تھوڑی سی حیرت انگیز چیز ہے. طالبان جو انڈیا کے دشمن ہوا کرتے تھے اور انڈیا انہیں بہت نفرت کرتا تھا, اس وقت انڈین میڈیا, انڈیا کے لوگ وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں افغان طالبان کو پاکستان کے مقابلے میں. اور پاکستان جن کا ایسٹ ہوا کرتے تھے یہ طالبان, آج پاکستان جو ہے وہ انہی طالبان کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ طالبان 20 سال لڑائی لڑ کے انہوں نے نیٹو فورسز کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. اس کے بعد پاکستان اس حکومت کے ساتھ تعلقات بنا سکتا تھا جیسے انڈیا نے بنائے, لیکن وہ معاملہ کھٹائی میں چلا گیا. پاکستان کے اپنے بڑے مسائل چل رہے تھے, رجیم چینج آپریشن اور یہ اور وہ. بہرحال انڈیا جو ہے وہ پوری طاقت سے اس وقت سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی آئے گا انڈیا سپورٹ ہی کرے گا, اور انڈیا سے اور امید آپ کیا کر سکتے ہیں. اب انڈیا کے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب فوری طور پہ, وہ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ان کو تیجاس دے دیے جائیں, ان کو جو ہے رافیل دے دیے جائیں, ان کو جو ہے وہ Su-30 دے دیے جائیں. تو بھائی آپ ہی لڑ دو آ کے. یعنی طالبان کو یہ چلانے کہاں سے آئیں گے, یہ تو تمہارے پائلٹ چلاتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے لڑائی کر دی تھی, آپ پھر لڑائی کر لیں. تو لڑائی ہے نا, اس کا نتیجہ جو بھی ہو آپ کو اینڈ میں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کو اور افغانستان کو بھی معاملہ بیٹھ کر ٹیبل پہ حل کرنا پڑے گا. میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, دیکھیں یہ دو مسلمان ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہے, اور دونوں لوگ جو ہیں وہ کلمہ گو ہیں, اور دونوں اللہ کا نام لے کر لڑ رہے ہیں. دونوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات بھی پوسٹ کی ہیں, اس کے بعد انہوں نے لڑائی لڑی ہے. تو دونوں طرف سے جو لوگ اس جاں بحق ہوں گے دونوں کو شہید بھی کہیں گے, وہاں کی حکومت بھی کہے گی, یہاں کی حکومت بھی کہے گی. تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان ہے. دو مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جو دشمن ہیں وہ تو خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا یہ آپس میں لڑ کے مریں. دیکھیں نا, جو تماشا دیکھنے والے ہیں وہ تو ہزاروں میل دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ افغانستان کی اور پاکستان کی دونوں کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتے. دہشت گردی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, افغانستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں. اگر دونوں ممالک کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں, مل کر ایک حکمت عملی بنائیں اور آپس میں نہ لڑیں اور دہشت گردوں سے لڑیں, تو یہ دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کی اکانومی کو اوپر لا سکتے ہیں. دونوں کے عوام ترقی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ دیکھیں نا امریکہ کے مفادات کچھ اور ہیں, بھارت کے مفادات کچھ اور ہیں, طالبان کے مفادات کچھ اور ہیں, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ اور سوچتی ہے. تو یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں اس طرح. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے, کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کو غدار بھی قرار دینا ہے سب نے مل کر, اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بہت جلدی یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف غدار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ غداری کی ہے, اور اس دفعہ یہ جا کے طالبان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, پہلے یہ جا کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے سیانے ہیں, ان سب نے سٹیٹمنٹ دے دیا. دیکھیں نا, ایمل ولی خان نے جنگ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کوئی کسی قسم کا جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے جنگ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا, حافظ عبداللہ نے کسی قسم کا کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پہ جو سٹیٹمنٹ دیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. افغان طالبان رجیم نے پاکستانی سرحد پر بلا اشتعال حملے کیے ہیں. جواب میں پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب الحق کا آغاز کر دیا ہے, اور دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف سیکورٹی فورسز سرحدوں پر مؤثر جواب دے رہی ہیں. اور جناب یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی سٹیٹمنٹ دیا, باقی لوگوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا. تو پاکستان تحریک انصاف تو جناب اس کے اوپر اب بھی اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا نا کہ جناب لڑائی ہو رہی تھی تو یہ جا کے ملک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو اس کی چنگی لترول بنتی ہے, اور اچھی خاصی لترول ان کی ہونی چاہیے. ویسے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عام پاکستانی ہے وہ اس شدت کے ساتھ سامنے کیوں نہیں آتا. دیکھیں, انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پھر تو معاملہ ہی بالکل الٹ جاتا ہے نا. لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت بند کی جائے. اب یہ جو ایک فاصلہ پاکستانیوں کے بیچ میں پیدا ہو گیا ہے وہ ختم کریں. باہر لڑنے کے لیے بہت لڑائیاں ہیں, آپ کو دہشت گردوں سے لڑنا ہے, آپ کو انتہا پسندی سے لڑنا ہے, آپ کو بے شمار اور مسائل ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, انہوں نے غربت ختم کرنی ہے, بے روزگاری ختم کرنی ہے پاکستان کے اندر. یہ سیاستدانوں کے کام ہے, فوجیوں کے نہیں ہے. لہذا اپنے اپنے کام کریں اور یہ نفرت کی فضا ختم کریں تاکہ پاکستان ایک نارمل ملک کی طرح آگے بڑھ سکے. ورنہ یہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لڑائیاں شڑائیاں چلتی رہیں گی, عوام کو اس سے سروکار ہی کوئی نہیں ہوا کرے گا, عوام اس پہ توجہ ہی نہیں دیا کرے گا. اور یہ دونوں مسلمان ملک جتنا مرضی لڑ لیں, ان کو ایک دن ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. تو وقت سے پہلے ہی دونوں سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. روایتی جنگ میں کبھی بھی
افغانستان پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پاکستان ایک غریب ملک ہے، وہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، دونوں کو کچھ نہ کچھ کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے. یہی عقل مندی ہے. بہرحال جذباتی باتیں آپ جتنی مرضی کر لیں. ناظرین، فوری طور پہ کراچی میں، لاہور میں، وفاقی دارالحکومت میں اور اہم جگہوں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور اس قسم کے خدشات ہیں کہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں. بھارت ایسی صورتحال سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. لہذا زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، پاکستان کی پولیس کو اہم کردار اب ادا کرنا پڑے گا. ناظرین، ایران اور امریکہ کے بیچ میں بھی ایک پنگا چل رہا ہے. اچھا، پاکستان کے اندر نا ہم ایک اور فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں. ایک فرقہ بڑا خوش ہوتا ہے ہم افغانستان سے لڑتے ہیں تو، دوسرا فرقہ بڑا خوش ہوتا ہے ہم ایران سے لڑ پڑیں تو. اچھا، ایک فرقہ ناراض ہو جاتا ہے ایران سے لڑائی ہو تو ایک فرقہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے افغانستان سے لڑائی ہو تو ہم نا تھوڑا سا یہ بن کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اور ویسے بھی پاکستانیوں کو تقسیم اتنا کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ اب پاکستان کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ باہر نکلے اور پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی طرح سوچنے کا موقع دے تو میرے خیال میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. ناظرین، یہ 3 شرائط امریکہ نے رکھی ہیں ایران کے سامنے جنیوا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بڑی کڑی شرائط انہوں نے رکھ دی. نمبر 1، انہوں نے کہا جی یہ ساری جو آپ کی سائٹس ہیں ایٹامک، یہ ساری کی ساری ہمیشہ کے لیے بند کریں. نمبر 2، انہوں نے کہا جو بھی آپ نے اب تک کام ڈالا ہوا ہے نا وہ سارا سامان ہمارے حوالے کریں. یعنی جو چیزیں بھی آپ نے بنائی ہیں اب تک، جو مواد آپ کے پاس ہے وہ سارا ہمارے حوالے کریں. نمبر 3، انہوں نے کہا یہ معاہدہ جو ہوگا نا یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں بنا پائیں گے. یہ بڑی کڑی شرائط ہیں جو رکھ دی ہیں. دیکھیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ پولیٹیکل بھی ہے میرے پاس. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کچھ کلپ ان کے سامنے آئے، بی بی سی کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو 23 گھنٹے ایسے سیل میں رکھا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی. ان کی زندگی کو حقیقی خطرہ ہے. یہ لوگ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس دینے سے بھی انکاری ہیں. ہماری 2 ہفتے پہلے فون پر بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اپنے والد سے. ہمیں 2 بار خبر ملی کہ آپ کے والد جیل میں وفات پا چکے ہیں. اس وقت میرے والد کی زندگی کو خطرہ ہے اور ہم اس سے بہت پریشان ہیں. یہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں. قاسم نے کہا، اور قاسم کے ساتھ دوسرا بھائی بھی سلمان، یہ دونوں موجود تھے اور انہوں نے انٹرویو دیا بی بی سی کو. تو جو تفصیلی انٹرویو آتا ہے، تو کیونکہ ان کی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، یہ بہت کچھ جانتے ہیں، ان کا جو تفصیلی انٹرویو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد اس کا پھر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. اور امید کرتے ہیں جیسی لڑائی گزشتہ رات ہوئی، آج کی رات ویسی لڑائی نہیں ہوگی اور دونوں ملک بیٹھ کر سوچیں گے. دونوں مسلمان ملک ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں. پاکستان نے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں افغانستان کے اوپر، اور پاکستان کے جرنیلوں نے بڑے پیسے بھی کمائے ہوئے ہیں. افغانستان کے اندر جو جنگیں ہوئی ان کے نام کے اوپر بے شمار پیسہ بنایا جرنیلوں نے، ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں. تو دونوں کا بڑا ایک ریلیشن رہا ہے، لو اینڈ ہیٹ کا. تو آپس میں ہی معاملہ طے کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ دنیا تماشا دیکھے گی. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.